الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الغدیر چینل کی جانب سے اسراف سنشاد خدمت ہے. مومنین کرام، بہت سارے مومنین کرام کے سوالات آئے ہیں. لا علمی یا توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہم میں ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے پہلے وضو کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کام کے کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت سارے مومنین کرام ایسے بھی ہوتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے باوضو ہونا یا پہلے وضو کرنا ضروری ہے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ دو موضوع پر بنائی گئی ہے، اور تمام مومنین کرام کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ خود بھی وہ ان چیزوں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. جہاں وہ اتنی ساری باتیں لمبے لمبے مضمون بچے یاد کر لیتے ہیں، تو ان باتوں کو بھی یاد کرنا ضروری ہے تاکہ وہ روز مرہ کے تمام مسائل میں وضو کا کرنا یا وضو کا ٹوٹ جانا ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور یاد کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. فقہ محمد وآل محمد میں 6 چیزوں کے لیے وضو کا کرنا واجب ہے. یعنی وہ 6 کام جو آپ کر رہے ہیں اور بغیر وضو کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کام جو ہیں وہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ بغیر وضو کے اگر وہ کام کر رہے ہیں تو کام ٹھیک نہیں ہوا، نئے سرے سے آپ کو کام کرنا ہوگا. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ نے کام کیا ہے نہ صرف وہ کام غلط کیا ہے بلکہ آپ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ 6 کام کون سے ہیں ذرا غور فرمائیں اور آپ انہیں یاد کریں. نمبر 1، واجب اور مستحب نمازوں کے ادا کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، سوائے نماز میت یا نماز جنازہ کے. آپ کوئی نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے، جب تک آپ وضو نہیں کریں گے تو وہ آپ نماز ادا نہیں کر سکیں گے اور آپ کی وہ نماز درست نہیں ہوگی. آپ کو نئے سرے سے نماز ادا کرنا ہوگی. ہاں، البتہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ نماز جنازہ یا نماز میت جسے کہتے ہیں، اس میں اگر بندے کا وضو نہیں آئے، کیونکہ اس میں تشہد اور سجدہ نہیں ہوتا، لہذا بغیر وضو کے ایسی نماز ادا کرنا درست ہے. نمبر 2، اگر کوئی بندہ کسی نماز میں بھول گیا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا یا سجدہ نہیں کیا، اور دوبارہ وہ تشہد یا سجدہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کی ادائیگی سے پہلے اس سے کوئی حدث سرزد ہو گیا، یعنی اس نے پیشاب کر لیا ہے، پاخانہ یا ری وغیرہ خارج ہو گئی ہے، تو پھر ساری نماز نہیں، صرف اور صرف اور اس تشہد اور سجدے کو ادا کرنے کے لیے بھی اسے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وہ بغیر وضو کے تشہد اور سجدہ ادا کرے گا تو پھر وہ اس کا ادا نہیں ہوگا. ہاں، البتہ یہاں ایک بات کا خیال رہے، سجدہ سہو میں بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی سجدہ سہو کے علاوہ باقی جتنے بھی سجدے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو نماز کے دوران آپ کو بولے، اس بات کا بھی خیال رہے، آپ کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے. نمبر 3، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. نمبر 4،
اگر کسی بندے نے مرد یا عورت نے یہ نظر کی مانی ہے یا منت مانی ہے کہ فلاں کام میں باوضو ہو کر کروں گا، تو جیسے ہر نظر یا منت کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر وضو کی بھی منت یا نظر کی گئی ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر قرآن مجید کے کسی حرف یا لفظ کو مس کرنے کے لیے منت مانی گئی ہے یا ویسے بھی آپ قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو مس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید عربی زبان میں نہیں ہے اور کسی اور ترجمہ شدہ زبان میں قرآن مجید ہے تو ان کے الفاظ کو چھونے کے لیے وضو کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات کا بھی میں ذکر کرتا چلوں، اگر کوئی دیوانہ ہے یا بچہ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا چاہتا ہے اور باوضو وہ نہیں ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتے۔ ہاں البتہ اگر وہ توہین وغیرہ کر رہا ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے، لیکن بغیر وضو کے بچوں اور پاگل کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہی اہم ترین بات، جو شخص وضو نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور صفاتی نام کو نہ چھوئے، وہ نام چاہے جس زبان میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ بغیر وضو کے اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کو مس کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ تحرین اور بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اس ماہ مبارک کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوئے۔ اگر وہ بے حرمتی کے زمرے میں آئیں گے تو اس کا یہ کام حرام ہوگا۔ نمبر 6، اہم ترین بات ہے، اگر قرآن مجید اللہ نہ کرے نجس ہو گیا یا بیت الخلاء میں موجود ہے، اسے وہاں سے نکالنا ضروری ہے یا اسے پاک کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو مس کر رہے ہو۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت میں وضو کرتے کرتے آپ کو معلوم ہو کہ بیت الخلاء میں قرآن مجید کی زیادہ بے حرمتی ہوگی یا ایسی جگہ پر چلا جائے گا جہاں سے اسے اٹھانا بعد میں مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے وضو نہیں کیا بلکہ وضو نہیں کرنا چاہیے اور پہلے قرآن مجید کو نکالنا چاہیے اور اسے بے حرمتی سے بچانا چاہیے۔ ان 6 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی عمل سر انجام دیں گے، وضو کا کرنا مستحب تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر مستحب وضو بھی آپ نہیں کریں گے تو آپ کو وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا کیا گیا کام درست تصور ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بھی سوال آیا، اس کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں۔ میت کی نماز کے لیے، اہل قبور کی زیارت کے لیے، معصومین علیہ السلام کے حرم میں جانے کے لیے، قرآن مجید کو ساتھ رکھنے کے لیے، اس سے پڑھنے لکھنے اور اس کا حاشیہ مس کرنے کے لیے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کا اور بھی خیال رکھا جائے، اگر اس نے یہ وضو کیا ہوا ہے، اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ تجدید وضو کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی وضو کے ساتھ جو اس نے مستحب کاموں کے لیے کیا ہوا ہے نماز ادا کرنا چاہے تو اس وضو کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے اب دوسرے حصے میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے،
وضو باطل کب ہو جاتا ہے؟ 7 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں. ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. وضو کہاں کرنا ضروری ہے؟ جیسے وہ یاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح وضو باطل کب ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں. نمبر 1، پیشاب. آپ باوضو ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پیشاب آ گیا، آپ پیشاب کرنے لگے گئے تو پھر آپ کا وضو پہلے والا ختم ہو گیا، آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے. اسی طرح پاخانہ. نمبر 3، معدے اور آنتوں کی ہوا جو پاخانے کے مخرج سے خارج ہو، یعنی ری یا ہوا کا خارج ہونا. نمبر 4، نیند جس کی وجہ سے نہ آنکھ دے سکے اور نہ کان سن سکیں. لیکن اگر آنکھ نہ دیکھتی ہو اور کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ آپ نے ویسے آنکھ بند کی ہوئی ہے لیکن کان آپ کی تمام آوازیں سن رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اتنے زیادہ سو گئے ہیں کہ نہ آپ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے کان سن رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے وضو دوبارہ کرنا ہوگا. نمبر 5، ایسی چیزیں جن سے عقل زائل ہو جاتی ہو، مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی. بعض اوقات بندہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے، اس سے پہلے وہ باوضو تھا لیکن اس کو مدہوش ہو گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. نمبر 6، عورتوں کا استحاضہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. استحاضہ کے بارے میں ہم نے ویڈیو بہت ہی اہم ترین اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، وہ آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں پروڈیوسر کو کہوں گا کہ وہ لنک بھی دے دے. اور نمبر 7، جب بھی حالت جنابت میں کوئی بندہ ہو اور اس سے پہلے اس کا وضو آئے تو اس کے بعد اس کا وضو کرنا ضروری ہے. جب وہ تمام کام جن کے لیے غسل کا کرنا ضروری ہے، وہ بھی ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہوگی، وہ آپ پر لاگو ہو گئے. پہلے آپ باوضو تھے تو جب اس کے بعد وہ وضو آپ کا ختم ہو گیا، آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. آخر میں مومنین کرام سے اپیل ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہیں تو آپ کا لیے واجب ہے کہ صرف اپنے تک محدود نہ کریں بلکہ ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ علوم محمد و آل محمد میں ہم سب شریک ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی